وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے آج کا پہلا ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں. اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، سنیں گے، علم حاصل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے. تو اسی سے ہم اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں گے. اس ٹاپک کی شروعات کرنے سے پہلے جو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، جو کتاب کے رائٹر ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب جو رحیق المختوم سیل آف نیکٹر، یہ بہت مشہور کتاب ہے. اس کے بارے میں پہلے جان لیں گے. اس کی تفصیل کے پہلے بیان کرتے ہیں کہ کیسی یہ کتاب ٹاپ پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کیسے انہوں نے لکھے، یہ سارا سب کچھ پہلے وہ کتاب کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے بارے میں جانیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح ان اچھے لوگوں کے بارے میں جانیں جنہوں نے، یہ جو صفی الرحمن مبارک پوری ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا. اور یہ اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ سے، انڈیا سے، اور امید ہے آپ سب کو اعظم گڑھ پتہ ہوگا. تو اب آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ صفی الرحمن مبارک پوری 1942 میں پیدا ہوئے اور 1 دسمبر 2006 میں دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے. ان کی ایج 64 ہے. تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری بہت سی کتابیں لکھی، اور یہ ایک ٹیچر بھی تھے، اور یہ انڈیا میں موجود تھے. بعد میں وہ جس طرح کے سعودیہ کے وہ بعد میں بتائیں گے. تو یہ ان کا سفر شروع ہوتا ہے 1972 میں. کراچی میں عالم اسلام کی سب سے پہلی سیرت کانفرنس شروع ہونے والی تھی. اس میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا. مکہ مکرمہ سے بھی بہت سے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کانفرنس میں دنیا کے تمام اہل قلم کو دعوت دی. اہل قلم یعنی رائٹرز کو دعوت دی. کہ جب رائٹر دعوت دی، اس کے بعد ان سے کہا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کسی زندہ زبان میں مقالہ لکھے، کتاب لکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتاب لکھیں. جب سب کو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کتاب لکھنا بالکل آسان بات نہیں تھی پہلے، ابھی تو سارا سب کچھ ہے. تو جو سب سے اچھی کتاب ہوگی، یعنی سب سے اچھا رائٹر ہوگا، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، تو سب سے پہلا ان کو انعام 50,000 ریال، دوسرا انعام 40,000، تیسرا انعام 30,000 ریال، اور چوتھا انعام 20,000 ریال. پانچواں جو گفٹ ہے وہ ہے 10,000 ریال سوال، 10,000 ریال. تو یہ سارا ان کو ملنے والا تھا، لوگوں کو یہ انعامات تھے. اب جب یہ نیوز پیپر میں شائع ہوئی تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا، نیوز شائع ہو گئی، سب لوگوں کو پتہ چل گیا. اور صفی الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آئے، یعنی جب وہ سیرت کی کانفرنس یہ سارا سب کچھ ختم ہو گیا، گھر پر آئے تو ان کے رشتہ داروں نے انہیں کانفرنس کے بارے میں ذکر کیا کہ، اور ان کو زور بھی دیا کہ آپ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوگے. تو شیخ صفی الرحمن کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں تجربے کار نہیں ہوں، اور میں نے پہلے کبھی لکھا نہیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ میں اس کے کیپیبل نہیں ہوں، میں یعنی اس میدان میں اتروں گا نہیں. پھر مجھے اور کہیں سے سیرت کے مقابلے کا یعنی حصہ لینے کے لیے اور کسی نے فورس کیا مجھے، تو پھر میں نے سائلنٹ ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا. چند دنوں بعد لوگوں نے پھر مشورہ دینا شروع کیا کہ آپ اس مقابلے میں حصہ کیوں نہیں لیتے. تو شیخ صفی الرحمن کہتے ہیں کہ میں خاموش رہ گیا. یہ آپ کو میں کتاب شیئر کروں گا شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی، تو آپ اس میں پڑھیں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پر بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جہاں یہ ٹیچر تھے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری،
وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بھی ان کو فورس کیا کہ آپ کتاب لکھیں، یعنی ان کی خود کی الفاظ ہے میری زبان سے۔ پھر کچھ دنوں بعد کتاب لکھنے کا فیصلہ کر لیا، بنا کسی پیسوں کی لالچ میں کام شروع کیا، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، ابتدائی مرحلے تھا، یعنی بالکل شروعات تھی۔ پھر اس کے بعد رمضان کی چھٹیاں ملی، پھر کام تھوڑا سا تیز ہوا، ٹائم کم تھا اور کام بہت زیادہ، تو سیرت کے مقابلے میں بس چھوٹا ہلکا پھلکا جس طرح سے وہ صفی الرحمن مبارک پور لکھ سکتے تھے لکھا انہوں نے۔ ٹائم جیسا ہی ختم ہونے والا تھا، پھر اسی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ملی۔ رات میں جاگ کر رات کا جاگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت بنائی تھی، اور اسی برکت سے وہ آخری مرحلے تک پہنچے۔ محرم الحرام کی 12 یا 13 دن پہلے مخالہ آپ نے تیار کر لیا اور اسے پوسٹ کر دیا مکہ مکرمہ سعودیہ کی طرف۔ اس کے بعد جب چلا تو گیا، مہینوں کے بعد، یعنی مہینوں ہو گئے، گزر گئے، اس کے بعد آپ کو لیٹر آ گیا وہاں سے کہ آپ کا جو مخالہ تھا، آپ کی جو کتاب تھی جو آپ نے لکھی، وہ ہمیں ریسیو ہو گئی۔ جب صفی الرحمن مبارک نے امتحان کی سانس لی، کہا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ، چلے وہاں تو پہنچ گئے۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں کہ کیا معاملات ہے، یعنی کتاب آگے بڑھی یا پیچھے ہے، یا پھر میں مقابلے میں فیل ہو گیا، یا کچھ تو معاملات ہے۔ تو یہی سوچ میں رہتے تھے کہ شاید اب آ جائے گا، جب آئے گا لیٹر، لیکن بالکل اس کا لیٹر کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، خط کا پوسٹ آفس سے کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پھر خود ہی صفی الرحمن مبارک پہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی اپنے مسائل میں الجھ گیا، اور خود فرماتے ہیں کہ اور میں اس معاملے کو فراموش کر دیا، فراموش یعنی بھول گئے، نظر انداز کر دیا کہ میں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ جولائی 1978 کراچی میں پہلی اسلامی کانفرنس شروع ہونے والی تھی۔ تو دل کیا کہ وہاں پر جاؤں، اسٹیشن پر گئے، اسٹیشن پر بیٹھے، اس کے بعد ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، ٹرین بہت لیٹ تھی۔ آخر کار کے ٹائم نکالنے کے لیے نیوز پیپر پڑھتا ہوں، نیوز پیپر پڑھنے لگے، اچانک سے ایک چھوٹی سی نیوز پر خبر ملی کہ جس نے سیرت کے مقابلے میں حصہ لیا وہ 5 نام اعلان کر دیے گئے ہیں۔ جس کا مکالمہ سب سے پہلے نمبر پر آیا ہے وہ ہے ہندوستانی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ ہندوستانی ہے تو یعنی اور دل مچل گیا، پھر انہوں نے جانا کینسل کر دیا، واپس بنارس آ گئے، یعنی واپس وہ بنارس آ گئے اپنے گھر کی طرف، اور پھر پتہ کرنے لگے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے ہندوستان سے یہ مکالمہ لکھا۔ 1 جولائی 1978 کو یا 78 کو سو رہے تھے، اچانک سے حجرے میں، حجرہ کس کو کہتے ہیں آپ کو آگے کہ پتہ چلے گا، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، سیڑھیوں کے پاس سے ہنگامہ آیا، شور ہو رہا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو جو اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم، وہ اندر آ گئے، اندر آ کر زور زور سے یعنی مبارکباد دینے لگے اور ہنسنے لگے، ان کے چہرے مسکرا رہے تھے۔ تو لیٹے ہی لیٹے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو وہ مبارکباد دینے لگے، کہنے لگے کہ اے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، آپ نے سیرت کے مقابلے میں سب سے پہلا حصہ، یعنی سب سے پہلا انعام آپ کا نکلا ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک نے اللہ کی حمد تعریف بیان کی اور الحمدللہ۔ پھر 29 جولائی کو لیٹر مل گیا اور پھر انہیں دعوت دی گئی کہ آپ اپنا گفٹ حاصل کرنے کے لیے سعودیہ آ جائیں۔ اس طرح مجھے پہلی بار حرمین شریف کی زیارت کی سعادت ہوئی۔ پھر وہ سعودی عربیہ آ گئے۔ سعودیہ عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ سردار مجلس تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس میں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو مخالے دستیاب ہوئے، یعنی کتنے مخالے، یعنی کتنے لوگوں نے حصہ لیا، 1182، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کتابیں تھیں 1000 کے اوپر لوگوں نے لکھی، اس میں سے ان تمام میں سے آگے چڑھتے آگے کرتے کرتے جو مقابلے میں جو میں ٹاپ پہ آیا وہ یہ کتاب آئی، الرحیق المختوم۔ تو اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی عربک لینگویج میں، ٹھیک ہے، عربک لینگویج میں تھی، بعد میں اس کا ترجمہ کراچی سے ہوا، پھر اس کا انگلش بھی ہے، اور یہ سارا سب کچھ ہے۔ یہ جو الفاظ تھے وہ صفی الرحمن مبارک پوری کے تھے، لیکن آپ میری زبان سے، میری آواز میں سن رہے تھے۔
تو ہم اس کتاب سے علم حاصل کریں گے اور کچھ دوسری کتابوں سے۔ سفر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ سیرت، کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ بعض مسلمان آواز تو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں غلط نہیں کہتے۔ پتھر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا غلط ہے۔ کوئی اگر گالی دیتا ہے تو ہم اسے 2 گالی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ لوگ الگ الگ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ برائی کرنے والا برائی کرتے رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب اچھے سے ہمیں دینا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے جواب دیتے؟ تو ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ برے کو کیسا ہم جواب دیں۔ یعنی ہم انہیں بتائے کہ جو آپ جس کو گالی دے رہے ہو ان کی سیرت کیا ہے، وہ کون ہے۔ یعنی آپ ایک بات نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے یہاں جو بدھ ہے، مجسمے ہیں، جو کچھ وہ ان کی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، ہم ان کو کتنے بھی گالی دیں، کتنا بھی برا کہے، نہ ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ان کی شان گھٹتی ہے۔ لیکن وہ تو جھوٹے معبود ہیں، لیکن ہمارے رسول تو سچے رسول ہیں۔ جب وہ ہمارے رسول کو 1 گالی دیتے ہیں، ہم ان کو 2 گالی دیتے ہیں، وہ 3 دیتے ہیں، ہم ان کو 4 دیتے ہیں۔ نقصان ہمارا ہے، ان کا نہیں۔ وہ کیونکہ ہمارے رسول تو حقیقی ہے، ان کا تو معبود تو جھوٹے۔ تو جب گالی کا سلسلہ بڑھے گا، اس سے پہلے ہمیں انہیں اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ جتنا بھی وہ کہیں، جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اچھے اخلاق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن ہوتے تو کیا کرتے، یہ ہم پتہ کریں گے کہ فوراً انہیں جواب جب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچویشن میں کیا کام کرتے، جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان کو وہ جواب دیں گے۔ پتھر کے بدلے پتھر ماننا یہ ضروری نہیں ہے، پتھر کے بدلے قلم استعمال کرنا یہ ضروری۔ جب کوئی شخص کو جب کوئی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص کو اس بات، کسی انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ اس کا مخالف ہوتے رہتا ہے، کرتا اس کے اگینسٹ میں ہوتا رہتا، اگینسٹ میں ٹھہرا رہتا ہے۔ جب اس انسان کو اس علم کی بات پتہ چل جاتی ہے تو پھر وہ غلط کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جو راستے پہ وہ غلط راستے پر چل رہا تھا، یعنی کہ اس کا علم نہیں تھا، غلط راستے پر چل رہا تھا، جیسے ہی اسے پتہ چل جائے کہ یہ راستہ غلط ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جتنی کوشش کر سکتے تھے جان مال لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ جب انہیں پتا چل گیا کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، ان کو پتا چل گیا آپ کی عظمت کے بارے میں، تو انہوں نے جان لیا، تو اپنی جان لٹا دی۔ پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی۔ جب انہوں نے جان لیا، جب انہوں نے پہچان لیا، تو اپنا سر کاٹ کر اپنے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سر کاٹ کے قدموں میں رکھنے کا مطلب اپنے آپ کا ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کو پہلے کیا کرتے تھے؟ پاگل، نجومی، جادوگر، یعنی یہ سب لقب سے پکارتے تھے، یعنی جب آپ کو یہ پہچانتے نہیں تھے۔ جب آپ کو انہوں نے پہچان لیا، آپ کی اشارے پر ساری زندگی قربان کر دی۔ یہ صحابہ آپ کے سامنے مثال ہے، اور آگے چل کر ایک ایک کر کے ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے، کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کس طرح سے دین اسلام کے بعد اپنی جان دے دی دین اسلام کے لیے۔ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یعنی ہم ان کی سیرت پڑھیں، اس پر عمل کریں، یہ ہمارے لیے ایک چانس ہے، ورنہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ سنت سے دور کر دے گا۔ جب ہم نبی سے محبت ہی نہیں کرتے، ان کے بارے میں نہیں پتا، تو پھر سنت پہ عمل کیسے کریں گے؟ اگر پھر ایک میں سوال کروں، میرے بھائی، میری بہن، پیارے بچوں، بزرگ، دوست، غور سے سنیں، کیوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور جانیں؟
کیوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، کیوں جانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری سنت کو اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن آتے گیا، اور یہ سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جب ہم سب سے پہلے اگر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں کسی کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی بھائی یا بہن، کسی کو بھی، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کسی کو بھی جنت میں جانا ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور جنت میں چلے گئے۔ اور دنیا کا کوئی راستہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ آپشن نمبر 1 ہے کیا؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے اور جنت میں جائیں۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو راستہ دکھانے والا بنایا، اللہ نے آپ کو سید المرسلین بنایا، تمام انبیاء کا سردار۔ تو کیا ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں؟ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، یہاں پر ہم جانیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے جب سیرت جاننے کا ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہم جنت کا راستے پر چل رہے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے تو ان سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی۔ نبی سے محبت کرنا ہے تو پھر ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہوگا کہ وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے لیٹتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں، کیسے تمام چیزیں کرتے ہیں۔ ان سب پر ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ جیسے جیسے ان کی زندگی آگے ہم سنتے رہیں گے، یعنی باری باری کر کے جانتے رہیں گے، ہمارے دل میں سکون ہو جائے گا، اور ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا فائدہ ہے ان کی زندگی کا جاننے سے، کہ آپ کے سامنے قرآن مجید، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور جب وہ نازل ہوتا ہے تو وہ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یعنی قرآن مجید ہمارے سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے ہم جب پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اور جو قرآن مجید ہے اس کو صرف ورد کرنا، یعنی اس کو بار بار رٹنا، یہ پڑھنا، یہ نہیں، اس کو قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا بھی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا وہ کون سا وقت تھا، کون سی گھڑی تھی، کیا لمحات تھے، کیا آپ کر رہے تھے، اونٹ پر تھے، لیٹے تھے، بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ یہ سیرت پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی قرآن کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی۔ تو یہ ساری سب کچھ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے قرآن بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم ہوگا تو قرآن کا مفہوم بھی، مطلب بھی بالکل ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے آتے ہیں، آج سے ہم اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ایک نقطہ پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی سلسلہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، یعنی ہر کوئی جانتا ہے، مانتا ہے، اور ہم سب انہی کے نسل سے ہیں، انہی کے نسل سے، کچھ نیک ہے، کچھ برے ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے بارے میں آپ کو پہلے ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ ہم نے جس طرح بتایا تھا کہ ہم ایک ایک نقطہ، ایک ایک ڈیٹیل پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ 3 دن کے کورس میں ہم نے بس شارٹ میں پڑھا تھا اور بالکل ٹرین کی سپیڈ میں چلے گئے۔ یہاں پر وہ ٹرین نہیں چلے گی، یہاں پر ٹرین ہر سٹاپ پہ رکے گی، اور اس کی سپیڈ بالکل 10 کلومیٹر پر آور یا پھر 5 کلومیٹر رہے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل سلو میں ہم انشاءاللہ سیرت پڑھیں گے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک تفصیل ڈیٹیل میں جا کر پڑھیں گے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی یا دنیا میں آئے، یعنی تمام نبیوں کی تمام نبی، نسل اور رسول، انسان، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جیسے ہم قیامت میں
یعنی جیسے آج قیامت کا جو آخری انسان ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے رہے گا، یعنی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کوئی دوسری کوئی نسل نہیں ہے۔ اب یہاں جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ تو جانے ہم نے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارا سٹوریز ہم نے پڑھ دی، آپ کو سنا دیا۔ آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک شارٹ سٹوریز میں سارے انبیاء کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے قصے سٹوریز کی طرح ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہاں پر جو مین ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا گہرا تعلق ہے وہ اس کے پہلے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا کرنے سے پہلے یعنی ہمیں ان سے تھوڑا اوپر جاتے ہیں، تھوڑا اوپر کی طرف، کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جو گھر تھا وہ کعبہ تھا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے کعبے کو بنایا، بعد میں پھر دھول مٹی سے یا طوفان سے گیا، پھر بنایا، پھر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پھر جب باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ کنسٹرکشن کیا۔ اب یہاں پر جو پہلا گھر تھا وہ مکہ تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو یہاں پر ہجر اور جو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے، وہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ سب کو تو پتا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک ہے اسماعیل، دوسرے ہے اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے لے کر جتنے بھی انبیاء رسول آئے وہ آخری تک عیسیٰ علیہ السلام تک وہیں پر سٹاپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، یہاں پر معاملہ بالکل سٹاپ ہو گیا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا، آخری میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے، یعنی آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء آتے گئے عیسیٰ علیہ السلام تک سٹاپ۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں، صرف ایک نبی آئے لاسٹ میں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ ہجر، ان کا نام ہے ہجر عربی میں، لیکن ہم ہاجرہ کہتے ہیں، تو ہجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مدینہ میں ڈراپ کر دیا، یہاں آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلے گئے یہاں سے۔ کھانا کم تھا، اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، ہجر علیہ السلام زمزم پانی کی تلاش کر رہے تھے، اور اس کے بعد زمزم کا پھٹنا، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زمزم کا پھٹنا کس طرح سے نکلنا، یہ سارا سب کچھ ہے۔ اسی میں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ آپ جا کر کعبے کو تیار کریں۔ تو دونوں باپ بیٹے مل کر کعبے کو تیار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں، جو جنت کا پتھر لے کر آتے ہیں، بلیک سٹون حجر اسود، وہاں سے وہ مدد کرتے ہیں اور بیس بتاتے ہیں جو نیچے پہلے کیسا تھا کعبہ، اس کا جو نیچے انڈر گراؤنڈ جو بھی کچھ تھا وہاں سے شروعات کرنا، بیس آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ اب وہاں پر یہ مکہ کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس عرب میں ایک نبی رسول معبوس کر، اس عرب کو چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، تو جب آپ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو اس کے بعد کچھ ہی مہینوں میں ایک قبیلہ وہاں پر آیا، قبیلہ جرہم، جو مکہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے اوپر، یعنی ریت کے ریگستان میں پرندے گھوم رہے اوپر، اس کا مطلب یا تو کھانا پانی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو جب انہوں نے پتہ لگوایا کہ یہاں پر کیا معاملات ہے، پتہ کرو، جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر پانی موجود تھا۔ تو پھر قبیلہ جرہم ہجر علیہ السلام سے بات کی کہ پھر ہم کیا اجازت چاہتے، کیا ہم اس پانی کے پاس ٹھہر سکتے، کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ ہجر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میری کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کو میری اور میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا کھانے کا انتظام آپ کو کرنا ہے، اور پانی کا جو ذمہ دار ہے، جو مسئول ہے، جو مینیجر ہے، جو اس کا باس ہے، وہ میں ہوں۔ تو جتنا پانی آپ کو چاہیے وہ استعمال کریں۔ تو یہاں پر قبیلہ رہنے لگا، اور یہ قبیلہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ امید ہے کہ پچھلی بار آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ جو قبیلہ آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ اب اسماعیل علیہ السلام تو عرب نہیں تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ پہلے سب کو پتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں سے آئے؟
وہ فلسطین سے تھے، شام سے، فلسطین وہاں سے آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو لینگویج تھی وہ ہبرو، دوسری لینگویج تھی۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور عربی بول چال سیکھتے ہیں، اتنی اچھی بول چال وہ کرتے ہیں، یعنی اتنے اس میں فصیح ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل صاف، یعنی اچھے اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی تھی۔ اسماعیل السلام بڑے ہونے لگے اور عرب کے گھرانے سے، یعنی جو عرب تھے یمن کے، بنو جرہم قبیلہ، انہی کی لڑکی سے شادی کر لیا۔ اسی طرح فلسطین اور عرب میں ملاب ہو گیا، یعنی فلسطین اسماعیل علیہ السلام، ہجر علیہ السلام، اور یہاں پر آئے کون؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آ گئے اور بنو جرہم دونوں مل کے، دونوں میں ملاقات ہوئی اور یہاں سے ایک نیا خاندان آگے بڑھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی وائف سے ایک نسل آگے چڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے پچھلی بار شارٹ میں بتایا تھا، ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ عرب کس کو کہتے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں کہ عرب کس کو کہتے ہیں۔ عرب کی 3 قسم ہیں، پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ پہلے والے کو کلیئر کرتے ہیں۔ عرب بائدہ، عرب بائدہ جن کی نسل بالکل ختم ہو گئی، قرآن میں اور حدیثوں میں بس ان کا ذکر ہے، وہ نسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دی۔ وہ نسل کون تھی؟ قوم عاد، قوم سمود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تو مار دیا، فنا کر دیا۔ یہ قوم عاد کس کی ان کے نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام، اور قوم سمود کے یہ صالح علیہ السلام، یعنی ان کے نام آپ کو ہسٹری میں ملیں گے، ان کی کوئی نسل نہیں، یعنی سب کے سب ختم، اللہ کے پیاس چلے گئے۔ اب دوسرے کے پاس آتے ہیں، عرب عاربہ۔ عرب عاربہ کون ہے؟ جو یمن میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، جن کا تعلق قحطان سے تھا، قحطان سے۔ قحطان ایک کی بہت بڑی شاخیں، یعنی بہت بڑا ان کا خاندان تھا۔ وہ جیسا خاندان بڑھتے گیا، وہ الگ الگ رہنے لگے، کوئی یہاں پر ہے یا کوئی ایسٹ میں، ویسٹ میں، جہاں ان کو جگہ ملتی وہ گزر جاتے ہیں۔ یعنی اب مدینہ میں بھی یہ ہم پڑھیں گے آگے جب آئے گا، تو یہ قبیلہ جو قحطان تھا، یہ ان کے 2 شاخیں وہاں پر بھی موجود تھی، کہاں پر؟ مدینہ میں۔ اوس اور خزرج یہ وہیں کے ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ جو عرب نہیں تھے، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہ عرب بن گئے، یعنی عرب تو نہیں تھے لیکن وہ عرب بن گئے، یعنی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملا کہ کون تھے وہ؟ اسماعیل علیہ السلام، عرب مستعربہ۔ یمن کے لوگوں سے شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے، لڑکی سے شادی کی، اور جو ان سے نسل نکلی ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ، یعنی عرب نہیں تھے، عرب بن گئے یا بنا دیے گئے، جس طرح سے بھی آپ سمجھے۔ یہ تھا عرب کا تعارف۔ یاد رکھے کہ آپ کے دماغ میں بیٹھنا، اگر کوئی سوال کرے گا کہ نبی کا خاندان، نبی کا قبیلہ، تو نبی کا قبیلہ قریش، اور نبی کا خاندان جو نبی کا قبیلہ کیا ہے؟ قریش، اور نبی کا خاندان بنو ہاشم، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل علیہ السلام سے نیچے قریش سے ہاشم سے پھر مجھے چنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم انشاءاللہ آگے کر کے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ عرب کا ہم نے پڑھ لیا، عرب کس کو کہتے ہیں، کہاں سے، عرب مستعربہ، عرب عاربہ، عرب بائدہ، یہ 3 کر کے ہم نے بتا دیے۔ اب مکہ میں بدھ کیسے آئے اور ان کا مذہب کیا تھا، یہ تھوڑا ہم نے 3 ڈیز شارٹ میں تھوڑا سا سپیڈ گئے تھے، اب اس کو سلو ٹرین میں چلتے ہیں، بالکل تھوڑا سلو میں چلتے ہیں۔ آج کی کلاس، آج کا جو سیشن ہے سپیڈ میں جائے، تھوڑا لمبا جائے گا، اگلی ہمارے سیشنز تھوڑے کم رہیں گے، یعنی 30 منٹ 35 منٹ کے اندر ختم کر دیں گے، ورنہ پھر 1 گھنٹہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ آج کی پہلی کلاس ہے وہ تھوڑی لمبی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کر کے اس کو شارٹ کر دیں گے۔ شارٹ کرنے کا مطلب آدھے گھنٹے سے کم رکھیں گے۔ اچھا، اب مکہ تو توحید کا گھر تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تھا، وہاں کیسے بدھ ہے، یعنی وہاں پر کس نے ایسا کام کیا؟ تو یہ شیطان کی پلاننگ تھی۔ امید ہے کہ ہمارے جو پچھلے والے بھائی بہن سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ شیطان نے کیسی پلاننگ کی، وہ انشاءاللہ وہ ابھی بتا دیں گے، ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ شیطان نے بدھ مورتی کیسے دنیا میں لے کر آیا۔ سب سے پہلے شیطان نے یہ سب چیز لے کر آیا، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد شیطان نے رکھی، ٹھیک ہے۔ پہلے جو شخص ہے پہلا جو مورتی پوجا جس نے بھی لے کر آیا وہ تھا شیطان۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے،
آدم علیہ السلام کے بعد نسل بڑھتے گئی، تو آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں تھے، پھر اس کے بعد جانے کے بعد 1000 سال تک پوری دنیا توحید پر تھی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے 2000 سال تک کوئی شرک، یعنی چھوٹے موٹے گناہ تو چلتے تھے لیکن کوئی شرک نہیں تھا 2000 سال تک، یعنی 20 پیڑھیاں اسی میں گزر گئے لیکن کوئی شرک، کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ اب شیطان نے پلان بنایا کہ اب آدم علیہ السلام کی نسل کو کیسے ویک کرے، یعنی کیسے کرے۔ تو اب شیطان کی پلاننگ کیا کی کہ جو آدم علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے تھے، یعنی کچھ سال کے بعد وہ مر گئے، یعنی جب تک وہ تھے زندہ، جب تو یہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے، ان کا بڑا احترام کرتے، اور جو نیک لوگ تھے یعنی ان سے مشورہ لیتے، ان سے بات چیت کرتے، اور انہیں جب دیکھتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا مومن بندہ ہے، یہ سارا سب کچھ ان کو دیکھتے اور ان کو اپنا آئیڈل بناتے، اپنا آئیڈل یعنی ان سے محبت کرتے، اور جو کرتے ہم وہ کرتے ہیں۔ جب وہ مر گئے تو شیطان لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ جو نیک لوگ تھے یہ تو دنیا سے چلے گئے، تم ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو۔ یہ کون سی مجلس میں جاتے تھے؟ تم وہ مجلس میں جاؤ، وہاں پر بیٹھو، ان کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں یاد آئے گا کہ نیک عمل کیسے کرنے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے شیطان کی پلاننگ، آپ لوگ غور سے سنیں کہ شیطان کی پلاننگ کیا تھی۔ شیطان آیا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے۔ جنگ بدر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ شیطان بوڑھے شیخ کی شکل میں آیا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جنگ بدر سے پہلے آیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جنگ بدر میں بھاگ گیا، پانی میں چھلانگ لگائی تھی۔ تو اب لوگوں کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں نیک لوگ کیا کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، تمہیں یاد کرنا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر نیک کام کرنا ہے۔ اب شیطان نے کہا کہ دیکھو اب یہ نیک لوگ تو چلے گئے، تو اب ان کی تم لوگ پکچر بنا لو، کیوں نہ پکچر بنا لو، تو جب پکچر دیکھو گے تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے اور تمہیں نیک کام کرنے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پکچر بنانے نہیں آتی۔ شیطان نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو اسی طرح سے میں تمہیں پکچر بنانا سکھاتا ہوں۔ شیطان نے انہیں پکچر بنانا سکھا دیا۔ اب جب پکچر بن گئی، پکچر دیکھ کر جو لوگ تھے، جو اگلی نسل آئی، تو وہ انہوں نے کیا کیا، پکچر دیکھتے اور نیک لوگوں کی طرف دیکھتے اور نیک کام کرتے، نیک کام کرنے لگے۔ اس کے بعد جب یہ نسل گزر گئی تو شیطان نے جو ایک نئی یہ نسل مرنے کے بعد، یعنی 100 2 سال 300 500 جو بھی نسل گزرنے کے بعد، شیطان نے پھر ایک اور چال چلی۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو پکچر ہے وہ تو بلر ہو رہی ہے، ڈیم ہو رہی ہے، ان کی جو پرنٹنگ جو کچھ ہے وہ سارا سب کچھ مس ہو رہا ہے، تو تم لوگ ایک کام کرو، تم ایک بت بنا لو، تم لوگ دیکھ کر بتوں کو نیک عمل کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بت بنانے نہیں آتے۔ شیطان نے کہا لو یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تمہیں بنا کے سکھاتا ہوں۔ شیطان نے بت بنائے اور بت بنا کر ان کو سکھا دیا۔ تو وہ بت بنانے لگے اور بت بنا کر رکھنے لگے، اور کہا کہ دیکھو نیک لوگوں کو دیکھ کر نیک کام کرنا، نیک لوگوں کے بت تھے، ان کو دیکھ کر تمہیں نیک عمل کرنا ہے۔ اب یہ نسل گزر گئی، نئی نسل آئی، شیطان نے ان کو پھر پلاننگ میں پھنسایا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو تم لوگ تو یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو تم لوگوں نے بت بنا لیے، لیکن تم بازار میں جاتے ہو تو نیک کام بھول جاتے ہو۔ تم ایک کام کرو، ان بتوں کو بازار کے بیچوں میں رکھ لو، یعنی بازار کے بیچوں میں رکھو، چلتے پھرتے ذکر کرو، چلتے پھرتے نیک کام کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑا بت تو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، چھوٹے بت تو آتے تھے، بڑا بت بھی لوگوں نے بنا لیے۔ اب جیسے ہی یہ نسل گزری مر گئی، نئی نسل آئی۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو تم یہ بازاروں میں رکھتے ہو یہ بتوں کو، گھر میں تو تم پھر نیک کام کرتے نہیں ہو۔ کہا کہ ایک کام کرو، تم چھوٹے چھوٹے بت بناؤ، بت بنا کر گھر میں رکھو اور گھر سے نیک کام شروع کرو۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نسل گزر گئی، نئی نسل آئی۔ اس کے بعد سب سے بڑا شیطان کی چال، آپ غور سے سنیں، آپ میرے ساتھ اپنے کان لگائے رہیں، شیطان کی سب سے بڑی چال اب آپ سنیں۔ جب یہ نسل گزر گئی، جب نئی نسل آئی، شیطان نے انہیں بتایا کہ تمہارے باپ دادا تو ان بتوں سے دعا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسا چینج ہو گیا شیطان کی فیوچر پلاننگ۔ آپ نے دیکھا کہ کیسا وہ آہستہ آہستہ ان کو بتوں پہ پکچر سے بتوں سے بت گھر میں لے کر آیا۔ اب جیسے یہ نسل آئی، کہنے لگا کہ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ تو ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ لوگوں نے یہ دعائیں کا کام شروع کر لیا
اور یہاں سے شرک کا کام شروع ہو گیا، بت پرستی شروع ہو گئی، یعنی بت پرستی دنیا میں آہستہ آہستہ عام ہونے لگی۔ شیطان کا پلان سکسیسفل ہو گیا، یعنی پاس ہو گیا۔ تو سب سے پہلے شرک دنیا میں کس سے آیا؟ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، پچر سے آیا، اور کس نے لایا؟ شیطان نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو سارا سب کچھ ہو گیا، تو یعنی بت پرستی کہاں سے آئی؟ یعنی سارے کے سارے کافر ہو گئے، بت پرستی چل رہی تھی، پھر یہ سارے مر گئے، نسل آ گئی، شیطان نے ان کو ساری پلاننگ، پوری پرفیکٹ پلاننگ تھی۔ اب ہوا کیا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام آنے سے پہلے بت پرستی موجود تھی۔ نوح علیہ السلام آئے، اس کا ہم کو واقعہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ نوح علیہ السلام آئے، یہ سارا ان کے ساتھ معاملات ہوا، لوگوں نے سارا سب کچھ معاملات ہوا، کشتی بنائی، کشتی میں آئے، سارے مومن مسلمان وہیں پر تھے، اور کافر سب کے سب مر گئے۔ اب شیطان کا نیو پلان سٹارٹ، کیونکہ اب نیو نسل ہے، ان کو شیطان نے بہکایا، پھر بھسلایا، پھر بت پرستی پر لگایا۔ یہاں سے پھر بت پرستی دنیا میں شروع ہو گئی، یعنی پھر سے، یعنی نوح علیہ السلام کا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ جا کر ہمارے پلے لسٹ میں سے چیک کر لیں، وہاں پر سارا ڈیٹیل ان کا موجود ہے، یہاں پر کریں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، عرب زمین پر ابھی تک بت پرستی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی بت پرستی ابھی تک نہیں تھی، لیکن عرب میں بت پرستی کیسے آئی؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور بنو جرم دونوں ساتھ رہ رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سب ساتھ مل کر رہے تھے کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کی آنکھیں لال ہوتی ہے، تو سرداری چاہیے لوگوں کو، یعنی لوگوں پر ظلم کرنا۔ تو کچھ دنوں بعد قبیلہ خزے نے آیا اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو اور بنو جرم کو مارا، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اور جب وہ بنو جرم وہاں سے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جو زمزم تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جو پیروں کے پاس سے جو زمزم نکلا تھا، انہوں نے اسے سونا، جو زیورات تھے، ہتھیار ڈال کر زمزم کو کلوز کر دیا۔ زمزم کو اس وقت زمزم بند ہو گیا۔ اس کے بعد زمزم کا کسی کو پتا نہیں، اس کے بعد یعنی یہ لوگ تو چلے گئے، اس کے بعد زمزم کا کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہاں پر پانی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص کا نام آتا ہے کلاب، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر داداؤں میں سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ الگ الگ ہے، کوئی لیفٹ میں، کوئی رائٹ میں، کوئی بہت پیچھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کلاب نے کہ تمام خاندان کو ایک جگہ کیا، آہستہ آہستہ آہستہ، کہ انہوں نے پھر پلان کیا کہ کس طرح سے بنو خزے پر اٹیک کرے۔ تو ساری پلاننگ، لوگوں کو جمع کیا، خاندان کو جمع کیا اور مل کر اٹیک کیا۔ بنو خزے پہ اٹیک کرنے کے ساتھ بنو خزے کو مار بھگایا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اب بنی جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل چل رہی تھی، انہی کی حکومت آ گئی، یعنی کلاب کی ان کی حکومت چل رہی تھی۔ تو اس میں ہوا کیا کہ اس میں کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، یعنی اور کسی کو زمزم کے بارے میں یاد ہی نہیں، اور سب کے سب بھول گئے۔ تو یہاں بنو خزے والے نے جو 200-300 سال گزارے، تو اس میں انہوں نے بت پرستی شروع کی۔ عرب میں ان میں سے ایک شخص کا نام ہے، اس کا نام ہے عمر بن لوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جانب اس سے پہلے جو بنی اسماعیل علیہ السلام، اور یہاں سے یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان یہاں سے جب تک گئے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا دین موجود تھا۔ جب یہ لوگ آئے، کون؟ بنو خزے والے، اس میں سے ایک شخص تھا عمر بن لوئے، نام یاد رکھے، عمر بن لوئے۔ یہ عمر بن لوئے بڑا نیک شخص تھا، لوگ اسے بڑی عزت احترام سے دیکھتے، یعنی بڑا عالم تھا، بڑے اس کے لوگ چرچے تھے بڑے دور دور تک۔ تو یہ کچھ سفر کے لیے شام گیا تھا۔ جب شام گیا، شام جا کر واپس آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ شام کے لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسے بت بہت اچھا لگا، تو وہ بت لے کر وہ مکہ میں آ گیا۔ اب مکہ میں لا کر اس نے کعبے کے پاس رکھ دیا، یعنی کعبے میں پھر اس طرح سے وہاں رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم کیوں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، تم اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسٹنٹ تمہاری دعا قبول کر لے گا، یعنی فوراً تمہاری دعا قبول کر لے گا، رد ہی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے 1 2 بار 3 بار ٹرائی کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تھا، ان کی دعا فوراً قبول کر دی، اور سب لوگوں نے اس بت کے پیچھے پڑ گئے، یعنی بت کے پیچھے شروع ہو گیا۔ اب یہ بت پرستی آگے چلتی گئی، یعنی یہ جو بنو خزے والے تھے ان کے پاس چل رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی جو کلاب تھے،
انہوں نے ان کو مار بھگایا تو بت پرستی ویسی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ابھی ان کو چھوڑے نہیں، ہم کچھ دنوں کے بعد اس کو نکالیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گئے، پھر اس کے بعد پھر وہ گئے، ان کے بچے گئے، حتیٰ کہ عبد المطلب آ گئے، لیکن پھر بھی وہ بت پرستی وہیں پر تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کے گھر سے یہ بتوں سے گھر کو پاک کرنا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یہ سارا سب کچھ معاملہ تھا۔ تو اب یہ جو شام سے بت لے کر آیا تھا، تو اور بت اور آہستہ آہستہ کر کے اور بت آ گئے، تو یہ کس طرح سے انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ اور زمزم ابھی تک بند ہے، کسی کو زمزم کے بارے میں پتہ نہیں، اور عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں بتائیں گے، اور زمزم کیسے کھلا یہ بھی آپ کو اگلے سیشن میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت اچھا لگا۔ تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ کو زمزم کے بارے میں بتائیں گے کہ زمزم کیسے اوپن ہوا، اور عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے ان کے خاندان کے بارے میں بتائیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔